بیٹا اس کو سادہ کر دیں، ایکو وغیرہ بند کر دیں۔ ایسا ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ میں مہمان ہوں یہاں پہ، مہمان تو میرے بعد آئیں گے میرے ملک کے بہت بڑے عالم شمشیر اعلی حضرت قبلہ مفتی سمر صاحب حافظہ اللہ، وہ اصل مہمان ہیں۔ میں مہمان نہیں ہوں، میں تو اب میزبان ہوں، میرا تو یقیناً اپنا گھر ہے۔ اس جگہ پہ آ کے آپ کے والد صاحب کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محی الدین صاحب ہے نا، مفتی غلام محی الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بڑی خوبصورت اور خوبصیرت شخصیت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور بانی مدرسہ حاجی صاحب قبلہ اللہ ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آج میں نے صاحبزادہ صاحب سے بیٹھ کے بات کر لی ہے، کدھر گئے ہیں آپ ہیں؟ آج میں نے بات کر لی ہے کہ بچیوں کا درس نظامی کا سلسلہ شروع کر دیں، تو اس سلسلے میں آپ سب کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرا دل ہے کہ بچیاں یہاں سے عامہ خاصہ عالیہ عالمیہ تک جو ہے نا وہ یہاں سے پڑھیں۔ آپ اس پہ خوش ہیں نا؟ چلیں پھر اس پہ ذہن بھی تیار کر لیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم کی طرف انشاءاللہ لگائیں گے۔ خوبصورت علماء کا گلدستہ میرے ارد گرد تشریف فرما ہیں، جن میں میرے ساتھ انتہائی محبت کرنے والے کریم شخصیت ہیں حضرت مفتی صاحب قبلہ جامی صاحب حافظہ اللہ، بالکل اپنے یعنی استاد کی تربیت ان میں سے نظر آتی ہے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ سلامتیاں عطا فرمائے، آمین نہیں آپ کہہ سکیں؟ دیکھیں جہاں جہاں دنیا میں نبی پاک کی میلاد کے محافل کا انعقاد ہے، اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور اتنے تنگ حالات میں، اتنے سخت حالات میں، جس حالات میں یقیناً مزدوری تھوڑی ہے اور روٹی مہنگی ہے، اس حالات میں جو لوگ نبی پاک کے پیار میں اتنا خرچ کر رہے ہیں، پروردگار انہیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ نبی معظم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور راستے میں ایک پڑاؤ ڈالا گیا، تو سرکار کے حجرہ اقدس میں ایک بدبخت آ گیا، اور اس نے تلوار پکڑی اور سرکار کی یعنی گردن مبارک پر اس نے تلوار رکھ دی، اور وہ کہنے لگا کہ محمد تمہیں کون بچائے گا؟ نبی پاک کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، سرکار کہنے لگے اللہ۔ جب مصطفیٰ کی زبان سے اللہ نکلا نا تو کانپ کر اس کی تلوار زمین پر گر پڑی، تو سرکار نے تلوار اٹھا کے نا تو اس کی گردن پہ رکھ دی، تو فرماتے ہیں اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس پر قرآن کی ایک آیت آ گئی۔ نہیں دیکھیں یہی تو آیت ہے جس پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اس پر قرآن کی ایک آیت آ گئی، یہ 5واں سورہ ہے اور 11ویں آیت ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے اور بندے چپ ہیں، پائنتن پاک کے نام کا 5واں سورہ ہے، غوث پاک کے نام کی 11ویں آیت ہے۔ میرا خیال ہے کوئی بندہ اب اپنی پوری زندگی نہیں بھول سکتا کہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ سب نو پتہ چل گیا ہے کہ 5 نمبر سورت سی، 11 نمبر آیت سی، او دے وچ اللہ کوئی گل کیتی ہے مسلماناں نال۔ او جناب تک اگر میں پہنچا گیا تو پھر میری تھکاوٹ بھی اتر جائے گی، جسم وائبریٹ ہو رہا ہے، صبح 11 بجے سے نکلے ہوئے ہیں، اور حضرت کا خطاب بھی میں نے سارا سنا ہے، اور ایک طالب علم آپ کے جو پہلے تھے
ان کا بھی سارا خطاب میں نے بیٹھ کر سنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے ایمان والو مومنوں اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. بس علیکم جو تمہاری طرف آئی ہے بس بات ختم ہو گئی جی. آیت آپ تک پہنچ گئی ہے جی. ایمان والو اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. نہیں دیکھیں آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں. اچھا پھر آیت کا نمبر 11 ہے اور سورہ دہا ہے 93 نمبر 93 نمبر سورہ ہے اور آیت کا نمبر پھر 11 ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اوہ اللہ فرماتے ہیں میری نعمت کا چرچا کرو. اچھا سورہ آراف ہے 7واں سورہ ہے اور 1:70 نمبر آیت ہے. فَاذْكُرُوا آلاء اللہ. یہ جو آلہ ہے نا یہ سورہ الرحمن والا ہے. فَبِأَيِّ یہ جو آلہ آپ نے کہا نا سورہ آراف میں یہی آلہ ہے. فَاذْكُرُوا ذکر کرو. بیٹا میری طرف بچے میری طرف دیکھو گوڑے نیچے کر دو. دیکھیں گرمی برابر لگ رہی ہے. میرے اوپر اے سی نہیں چل رہا پنکھا بھی نہیں چل رہا. جتنی گرمی آپ کو لگ رہی ہے مجھے ڈبل لگ رہی ہے کیونکہ میں بول بھی رہا ہوں نا. سننے والے سے زیادہ بولنے والے کا زور لگتا ہے اس لیے آپ میری طرف توجہ کریں. فَاذْكُرُوا میرا خیال ہے قرآن کی آیتوں کی ٹھنڈک سے گرمی تو ویسے ہی ختم ہو جانی چاہیے لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کا قرآن سے کوئی دلی تعلق ہے. فَاذْكُرُوا آلاء اللہ ذکر کرو اللہ کی نعمتوں کا. اچھا آگے ہے لعلکم. یہ جو لعلہ ہے نا یہ امید کے لیے واقعہ ہوتا ہے. معنی یہ ہے تاکہ. آسان معنی ہے وے تواڈا دل کر دے. اللہ پہ پوچھ دے یا اللہ کا دیتی فرمایا تفلحون تواڈا دل کر دے میں تواڈے گناہ معاف کر دیاں. جناب اس تو آسان میں کیا کر سکنا جناب. میں دوبارہ عرض پہ کرنا اللہ پہ فرماندہ ہے تواڈا دل کر دے میں تانوں بخشش دی ٹکٹ دے دیاں جنت دا پروانہ دے دیاں میں تواڈے گناہ معاف کر دیاں. تواڈا دل کر دے جی یا اللہ تیرا سبحان اللہ بلند پہ کر دینے گناہگار بیٹھے ہیں سب دا دل کر دے ساڑھے گناہ معاف کر دے. مالک فرماندہ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ میریاں نعمتاں دا ذکر تسی کرنا ہے تواڈے گناہ میں معاف کر دیاں گا. دیکھیں جی اللہ آپ کی عمر دراز کرے سب کی. اللہ آپ سب کو صحت دے جی برکت دے جی. میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ٹھنڈا بولے ہیں کہ بندے اتنا پیار کریں اور وہ پھر خطیب صاحب جو ہیں وہ پھر بھی کہیں کہ آپ کو بولنا نہیں آ رہا تو یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے. یقیناً آپ نے قرآن کا حق ادا کیا ہے. اچھا بھئی 3 آیتیں 3 آیتاں تو بعد اساں اس نتیجے تے آئے ہاں کہ اللہ دیاں نعمتاں دا ذکر کرن نال گناہ معاف ہو جاندے نے اور اللہ بھی راضی ہو جاندہ ہے. سورہ نحل ہے میری آنکھوں کے سامنے یہ 16 نمبر سورہ ہے اور 1:70 نمبر آیت کو میں پڑھ رہا ہوں. اللہ فرمائے یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوانوہ فیہ شفاء للناس. ماکھی نہیں ماکھی تسی کی آندے ہو انہوں ماکھی آندے ہو نا یہ ماکھی تے آیت آئیے. وہ فرماندہ ہے ماکھی جڑا ہے نا یہ ساڑھے گویران لچ کسی نہیں پتا ماکھی کی ہوندہ ہے. یہ میں ادھر ہوندہ جانا نا میں تاں پتا ہے ماکھی شاید نو آندے نے. اللہ اس آیت فرماندہ ہے وہ جڑا تواڈے چاکے چ ماکھی ہے نا وہ میری نعمت ہے. بھائی بولو نا وہ میری نعمت ہے. ماکھی میری نعمت ہے. ایویں نہیں بندے ٹھانڈے چڑھ دے پہ ماکھی میری بہت بڑی نعمت ہے. اچھا بھئی اگر آپ نو ایک گل سمجھ آ گئی ہے تو پھر میں اسے سورۃ 71 نمبر آیت لے لینا. فرمایا واللہ فضل بعدکم علی بعد فی الرزق. آج جڑا تواڈا رزق ہے نا یہ میری نعمت ہے.
اچھا بھئی اگر جناب نو اے گل سمجھ چاہ گئی ہے تو ایسے سورتوں 65 نمبر آیت میں لی لینا. وہ فرماندہ ہے واللہ انزل من السماء ماء. جڑا می نہیں ہوندا اے میری نعمت ہے. بھئی بولو نا سارے, اے بارش اللہ دی, بولو بولو بارش اللہ دی. بھئی فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم, جڑے توڑے گھر نے نا یہ میری نعمت نے, یہ توڑے گھر میری نعمت نے. هو الذی سخر البحر لتاکلوا منہا لحما. جڑی مچھی نہیں ہوندی پئی 2 مہینے بعد, او یارا وہ اللہ دی نعمت ہے. سارے بولو نا مچھی اللہ دی. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب. وہ فرماندہ ہے کھجور, یار بولو نا یار, کھجور میری نعمت ہے, زیتون میری نعمت ہے, اور جنیاں بھی فصلہ نے, اے جنی سبزی پہ کھاندے ہو, اے ساری میری. اچھا بھئی میں ہن تھک گیا. ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوہا. وہ فرماندہ ہے توڑیاں زندگیاں بہت تھوڑیاں نے, میریاں نعمتاں بہت زیادہ نے. یعنی اگر تسی چاہو بھی تے میریاں نعمتاں دی گنتی, ذرا سارے نہیں بولے میرے نال, تسی میریاں نعمتاں دی گنتی نہیں کر سکتے. پروردگار گنتی تے نہیں کر سکتے تے پھر کریے کی؟ فرمایا ذکر کر لو میں گناہ معاف کر دیاں گا. تسبیح دیا جی میں شروع کراں جی. اللہ دا حکم ہو گیا ہے, اللہ دیا نعمتاں دا ذکر کرو. یا کیلا, یا کیلا, یا کیلا, یا کیلا, یا مینگو, یا ٹیوٹا. بھئی اے ہوئی سمجھ آئیے نا گل دی. اس فرمایا میری نعمتاں دا ذکر کرو تو میں شروع تے کر چھڑے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. چپ بیٹھے ہو. سورہ لقمان تو 20 نمبر آیت میں پڑھ گیا. وہ فرماندہ ہے کیا تانوں نظر نہیں آندا کچھ بند علم تراؤ, کیا تانوں نظر نہیں آندا مولا کی وَأَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کچھ بندے نے جنہ دی میں کائنات تابع دار کر چھڑی. نہیں ٹھنڈا بولے ہو میں پھر آکھاں گا. تانوں نظر نہیں آندا کچھ بندے نے جنہ دی میں کائنات تابع دار کر چھڑی. نہیں مجھے مزہ آیا یار, آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں, میں پھر پیانا. میں انہاں دے ہوتے 2 طرح دیاں نعمتاں دا نزول کیتا ہے, ظاہرتاں و باطنتاں. میریاں نعمتاں دیاں 2 قسماں نے, ایک ظاہری ایک باطنی. یا لمڑ فرمایا جڑیاں تو قرآن چوں گنیاں نے نا اے میری ظاہری نعمتاں نے. نہیں میں نہیں واضح کر سکا. یا اللہ پھر انہاں دا ذکر نہیں کرنا, انہاں دا چرچا نہیں کرنا. اللہ فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اوے میں اگر یہ نعمتاں دیاں تو انہاں دے بینر نہیں چھپوانے, چرچا نہیں کرنا, ذکر نہیں کرنا. جدوں میں یہ نعمتاں دیاں پھر شکر کرو. اچھا بھئی ہون نہیں جی مزہ آیا, میں دوبارہ آیت پڑھوں گا. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. او فرماندہ ہے جے میرے بندے ہو تے میں جڑیاں ظاہری نعمتاں عطا کراں تے شکر کرو. اچھا بھئی ابھی ٹھنڈا بولے ہو, اوے میں پتر دیاں تے شکر کرو. نہیں مزہ آیا بھئی. میں رزق دیاں تے شکر کرو. میں گڈی دیاں تے بینر نہ چھپواؤ, شکر کرو. میں تندرستی دیاں تے شکر کرو. اور ہاں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اگر میں یہ نعمتاں دیاں تے شکر کرو, اگر میں للاں تے صبر کرو. انہاں نعمتاں دا یا تے صبر کرنے تے یا
شکر کرنا ہے. یا اللہ سمجھ آ گیا ہے. ہوں دسو کیڑی نعمت ہے جدا ذکر کرنا ہے, جیڑا چرچا کرنا ہے. اللہ فرمایا یعرفون نعمت اللہ, پتہ ہے بندیاں نو میں اللہ کی دی گل پہ کرنا. اس تو آسان ترجمہ میں نہیں کر سکتا. بیٹا یہ موبائل کو چھوڑ دو یار, آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہو یار, حد ہو گئی ہے تیرے والی یار. یعرفون نعمت اللہ, اللہ فرمایا پتہ ہے بندوں کو خدا کس کی بات کر رہا ہے, اللہ کی اس نعمت کو یعرفون جانتے ہیں, ثم ینکرونہا لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں, وَأَكْثَرَهُمُ الْكَافِرُونَ کافر ہے جو میری نعمت کا انکار کرے. اچھا بھائی گل سنو یار, پھر میں عرض کرنا اللہ دی نعمت امب نہیں ہے نعمت, او بھائی زہر ہے, نیرا زہر ہے امب. میری شکل ویکھن گے شاہ جی تسی امب نو زہر پہ آندے ہو, اللہ آندہ میری نعمت ہے. اوہ مینوں شوگر ہے بھائی 18-19 سال تو, میرے لیے زہر ہے. ہن آیت ایسی جڑا اللہ دی نعمت دا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. ہن سارا مجمع کہنا بابا جی تسی کافر ہو گئے ہو, تسی امب دا انکار کیتا ہے. یہ دا مطلب ہے تسی خاموش رہ گئے. میں سمجھا نہیں سکیا, میں پھر عرض کرنا بھائی بہترین نعمت ہے دودھ اللہ دی, لبنن خالصن. بھائی قرآن اس نعمت دے بارے آیت پہ دیندہ ہے کہ دودھ بڑی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن میں ممبر تے بہ کے آنا بھائی دودھ تے زہر ہے. بھائی ریسپوریٹری انفیکشن میں, چسٹ انفیکشن میں, سانس کی تکلیف میں, اسدما کے مریض کے لیے دودھ ایک زہر ہے. ہن اللہ فرمایا سی جڑا میری نعمت دا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. کیا میں دودھ دا انکار پہ کرنا کافر ہو گیا؟ یہ دا مطلب ہے میں ساریاں نعمتاں دا بھی انکار کر چھڑاں تے پھر میں کافر نہیں ہوندا. ذکر اس نعمت دا کرنا ہے جدا انکار منہ تے آ جائے تے بندہ مسلمان رہ ہی نہیں سکتا. نہیں آپ ٹھنڈا بولے ہیں, مجھے نہیں مزہ آیا. اچھا مجھے سمجھانا ہی نہیں آیا یار, میں آپ کی بات نہیں کرتا, مجھے سمجھانا نہیں آیا, میں اپنا اقرار کرتا ہوں. مجھے سورہ تکاثر سامنے آ رہا ہے, یہ 102 نمبر سورہ ہے, میں 7ویں آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ فرمائے ثم, پتر پیچھے نہیں ویکھنا, گوڑے نیچے کر کے بیٹھو, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, میں قیامت والے دن ساریاں کولوں اپنی نعمت دے بارے وچ ضرور سوال کرانگا. ایتھے اللہ یہ نہیں فرمایا میں چک والیاں کولوں نہیں کرانگا, شہر والیاں کولوں کرانگا, میں علماء کولوں کرانگا, سادے بندیاں کولوں نہیں کرانگا, میں فلانے کولوں کرانگا, امیر کولوں کرانگا اپنی نعمت دا سوال, غریب کولوں نہیں کرانگا. اس فرمایا نہیں میں ساریاں کولوں اپنی نعمت دا سوال کرانگا. ہن میں منت کرنا پروردگار کیا تو ساریاں نعمتاں ساریاں نو عطا کیتیاں نے؟ فرمایا نہیں. تے پھر ساریاں نو کیویں پوچھنا ہے؟ نہیں میں منت کرنا بھائی چاٹی دی لسی ساڑے شہرج کوئی نہیں, سانو چاٹی دی لسی پین واسطے سچی مچی میں لاہور آؤنا, لاہور آ کے چاٹی دی لسی فضل ہوٹل تو 250 دی لیٹر ہوندی ہے, 250 دی چاٹی دی لسی لیٹر لاہور تو آ کے میں پینا. بھائی تواڈے کول عام ہے, وہ توانوں پوچھے نا لسی دے بارے چ, سانوں کیوں پوچھے گا؟ بھائی تواڈی مسکراہٹ اللہ قائم اور دائم رکھے, تسی انجی ہاتھ دے مسکراندے رہو. میں دوبارہ عرض پہ کرنا بھائی شہر دیاں خوبصورتیاں دا سوال شہر والیاں نو کرے گا نا, چک والیاں تو نہیں نہ کر سکدا. تے جڑی چک دے اندر سکون دی آب و ہوا ہے او دا سوال پولوشن والے شہریاں نو تھوڑی کرے گا. یہ دا مطلب ہے جڑا بچہ چھلے دے اندر مر گیا ہے او دے کولوں جوانی دا سوال تے نہیں نہ بندا. تے جیڑا بندہ ویل چیئر تے زندگی گزار گیا ہے او دے کولوں جوانی دا سوال تے نہیں نہ بندا. تے جیڑا بندہ بیڈ بستر دے اتے بستر بیماری دے اتے گزار گیا ہے او دے کولوں چلن پھرن دا سوال تے نہیں نہ بندا. یا اللہ تو ساریاں نعمتاں ساریاں نو نہیں دیتیاں. فرماندا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ہاں میں قیامت والے دن کسی ایسی نعمت دا سوال کرانگا جیڑی میں سب دی سانجی بنا کے کر لیے. تسی ٹھنڈا بولے ہو یار,
ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਮਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏ? ਜਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਸੁम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तू सारियां कोलों अपनी नेमत दा सवाल किवें करेगा? मालिक फरमांदा है मेरे बंदो मैं उस नेमत दी गल करना पिया जेड़ी मैं एडी को सांझी बनाईए, एडी को सांझी बनाईए, एडी को सांझी बनाईए। ओ जिन्नी अमीरां दी है उन्नी गरीबां दी है, ओ जिन्नी जटकियां दी है उन्नी शहरियां दी है, ओ जिन्नी आलिमां वास्ते वे उन्नी ही सादियां बंदियां वास्ते वे। ठंडा पे बोल दियो वो नेमत अगर बच्चियां में आ जाए, अगर वो नेमत बच्चियां में आ जाए, अगर वो नेमत ओए बच्चे ओए काके ओए ये इसको हिलाओ यार ये क्या कर रहे हैं, अगर गोडे नीचे करके बैठो, अगर वो नेमत बच्चियां में आ जाए और अगर बच्चे भी उस नेमत दा पल्लू फड़ लेना, वो नेमत जमीन ते बह जाती है बच्चियां दे अंदर। अगर बिलाल भी आखे ना साईं आ जाओ तो वो नेमत फरमांदी है मैं किवें आ जा, बच्चे मेरा दामन नहीं छड़दे पे। वो केड़ी एडी सांझी नेमत है कि बच्चे दामन ना छड़न ते ना उठे, और अगर बिलाल आखे ना साईं दामन छुड़ा लो ते ओ फरमान जिन्हां कोलों मैं छुड़ावांगा उन्हां नूं कौन फड़ाएगा? एडी सांझी नेमत केड़ी है? तुसां आखो ते मैं अगे कुरान पढ़ा, मजा नहीं आया भाई। जिन्हों कुरान नाल जिन्नी मोहब्बत है उन्ना उची सुभान अल्लाह कह लो। मेरे नौजवानों अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, इस तरह बात करे। मैं सूरा आल इमरान को देख रहा हूँ, तीसरा सूरा है और 103 नंबर आयत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वज़कुरू, सारी आयत नहीं पढ़ सकता, वज़कुरू नेमत अल्लाही इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अशबहतुम बिनेमतिही इख़वाना वज़कुरू नेमत अल्लाह। आओ मैं अल्लाह तुहानू दसां मेरी उस नेमत दा जिक्र करया जे इज़ कुंतुम आदाअन, तुसी एक दूसरे दे दुश्मन सो, जदों मैं अपनी वो नेमत कली फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उस मेरी नेमत तुहाडे दिलां विच इहो जिहा प्यार भर दिता कि अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना, उन्हें दुश्मनां नूं आपस विच भरा भरा कर दिता। उस मेरी नेमत दा जिक्र करो जिन्हें दुश्मनां नूं भरा बनाया, उस मेरी नेमत दा जिक्र करो जिन्हें दुश्मनां नूं भरा बनाया। तुसी चुप हो मेरी नलायकी दी वजह तो। जनाब नूं अगर पता चल गया हुंदा, जनाब हुण तक तड़फ गए हुंदे। मैं दोबारा अर्ज करना, जिक्र करो मेरी उस नेमत दा जिन्हें दुश्मनां नूं भरा बनाया। याद करो मेरी उस नेमत नूं जिन्हें किधरे बह के फरमाया होवे तू एदा भराए, 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 तू एदा भराए। तुसी चुप हो मैं किवें अगे पढ़ा, तू एदा भराए। जदों सारे आपस विच भरा भरा हो जान ते फिर एक रह जाए। अगर वो पूछे लजपाला मैं किदा भरावां, ते फिर वो नेमत फरमाए या अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली तू मुहम्मद दा इत्थे भी भरावे अगे भी भराए। या अल्लाह ये नेमत केड़ी है? तुसां आखना है ते मैं अगे कुरान पढ़ना है। भाई जिउंदे रहो, जिन्हों नबी साईं नाल जिन्ना प्यार है उन्ना उची सुभान अल्लाह कह लवो जरा। या अल्लाह वो एडी सांझी नेमत केड़ी? अल्लाह ने सूरह आराफ में एक कम 70 नंबर आयत में इरशाद फरमाया, कुल मोहम्मद जी अपनी मायंतिक की पाक जुबान से ऐलान करो, या युहन्नासो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, सीने पे हाथ रख के कहो लोगो अल्लाह ने सारी कायनात वास्ते सांझी नेमत मैं मुहम्मद नू बना के कले। मैं वापस चलता हूँ जहाँ से मैंने बात का आगाज किया था। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू नेमत अल्लाही, ईमान वालों मोहम्मद का जिक्र करो। ठंडा बोले हो जनाब,
پھر سے کہنے لگوں اما بنعمت ربی کا فحدث، ایمان والو محمد کا چرچا کرو۔ بھئی مجھے نہیں مزہ آیا، دیکھیں میں آگے پڑھوں، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، مومنوں توڑا دل کر دے میں توڑے گناہ معاف کراں۔ یا اللہ بالکل کر دیتے، پھر میرے نال سودا کرو، میرے یار دا ذکر تسی کرو، توڑے گناہ میں معاف کر دیاں گا۔ بھائی جیو جی سے سمجھ آ گئی ہے بات۔ دیکھیں مجھے شاید سمجھانا نہیں آ رہا، مجھے سورہ ہود یاد آ رہی ہے، یہ ہے 11 نمبر سورہ، اور مجھے سورہ ہود سے 120 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے سورہ ہود آ گیا ہے اور یہ 120 نمبر آیت آ گئی ہے، تو اسی چپ بیٹھے ہو، پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں گا یار۔ نہیں مزہ آیا بھائی جنہوں قرآن پاک نال جنہ پیارے اڈا اچھی سبحان اللہ سناؤ نظر یار، یہ میرے سامنے آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اللہ فرماتا ہے محمد جی، یار جڑا محمد جی تے نہ بولے مینوں بڑی تکلیف ہوندی جی، میں دوبارہ کہنے لگا، اللہ فرماتا ہے محمد جی، ہم حضرت آپ تائید کر دیں، ہم ہے نا، اس نون کا معنی ہے ہم، یہ نقشو میں جو نون ہے نا اس کا معنی ہے ہم۔ اللہ فرماتا ہے ہم جو آپ کے ساتھ رسولوں کے قصوں میں سے آپ کو سناتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے محمد جی میں تیرے نال آدم دیاں گلاں کرنا، محمد جی میں تیرے نال نوح دیاں گلاں کرنا، ٹھنڈا بول رہے ہو، میں تیرے نال ابراہیم دیاں گلاں کرنا، میں تیرے نال اسماعیل دیاں گلاں کرنا، میں تیرے نال سارے رسولاں تے نبی گلاں کرنا نا۔ ایدہ مطلب ہے ایویں فتوے نہ چاڑو، نبیاں دا ذکر کرنا خدا دی سنت ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ نہیں نماز پڑھنا مصطفیٰ کی سنت ہے، نہیں خدا کا حکم ہے، سنت نہیں ہے خدا کی، مصطفیٰ کی سنت ہے، لیکن نبی کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ اچھا سنو یار، ما نثبت بہ فؤادک، میرا محبوب اے نبیاں دیاں گلاں تا کری دیاں نے کمزور دل نو طاقت آندی ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے وہ، اے نبیاں دیاں گلاں تا کری دیاں نہیں، پہلے پیغام پہنچے ہے، پہلے جڑیاں آیتیں پڑھیاں نے او دا پیغام پہنچے ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر کرو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہم سارے بولو سرکار دا ذکر کرو تو کی ہوئے گا، لیکن دوسرا پیغام کیا ہے؟ نبیاں دا ذکر کرو کمزور دل نو طاقت آئے گی۔ بھائی بولو کمزور دل نو طاقت آئے گی۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، مصطفیٰ اس ذکر ہی تے ہے جڑا بندیاں نو حق تک لے کے ہوندا ہے۔ اسی پاگل نہیں جڑا ان پاکستان نہیں پوری دنیا دے اندر حضور دا ذکر سجا کے بہ گئے ہیں۔ حضرت میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، آپ استاد ہیں، آپ میری طرف دیکھیں گے، ایک دفعہ سبحان اللہ کو یار سارے۔ وَجَاءَكَ فِي، میں سورہ یوسف پڑھنا چاہتا ہوں، بس اس آیت کو میں نے یہاں روک لیا، 12واں سورہ ہے، میں 111 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اے اللہ فرماتے ہیں شک نہ کرنا، کبھی بھی شک نہ کرنا، نبیوں کا ذکر اگر سیانے بندوں میں ہو تو وہ سبق لے کر اٹھتے ہیں۔ ہاں اگر سیانوں میں ہوں تو سبق لے کر اٹھتے ہیں۔ ما کان حدیث یفترا، یار کیسا زمانہ آ گیا ہے، یعنی کلمہ پڑھنے والوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھایا ہے اس کے آنے پر خوشی کرو۔ کیا عجیب زمانہ آ گیا ہے۔ دیکھیں میری گفتگو ختم ہو گئی، حضرت تشریف لے آئے ہوں گے، آپ خطاب فرمائیں گے۔ میں ممبر چھوڑنے سے قبل سورہ المائدہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ چپ رہ گئے سارے۔ دیکھیں میرے مزاج سے آپ واقف ہیں یار، مجھے نہیں شعر و شاعری آتی، واقعات نہیں آتے مجھے، کسی کہانیاں نہیں آتی، ہاں
میری ساری گفتگو، میرا نہل گفتگو قرآنی آیات کی چھاؤں میں پروان چڑھتا ہے. میں سورہ مائدہ دیکھ رہا ہوں، 5واں سورہ ہے، یہ کھل گیا ہے، اور میں 5واں سورہ میں سے 112 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں. 113 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. 114 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں ایسے نہیں پڑھوں گا میں، پھر اگر چپ ہیں تو یار. یہ قرآن حکیم ہے اور میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کر کے چلا جاؤں گا. ایک نبی ہیں، سفید سوٹ پہنا ہوا ہے، کھدر کا سوٹ ہے، ہاتھ میں عصا ہے، ساری امت کٹھی ہے. اوے کاکے پیچھے کدھر دیکھ رہے ہو یار؟ بندہ گواچی گان لگتا ہے میرا سردار. جس بندے نے گل کریے نا وہ ادھر ادھر ویکھے تو بندہ نہیں لگتا، گواچی گان لگتا ہے میرا پتر. دیکھیں میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک نبی ہے، کھدر کا سوٹ ہے سفید رنگ کا، ہاتھ میں عصا ہے، ساری قوم سامنے ہے، چوک میں کھڑے ہوئے کلمت اللہ، روح اللہ، رسول اللہ اپنی قوم سے کہنے لگے مانگو کیا چاہیے. بھائی بہت بڑا جملہ ہے، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، مانگو کیا چاہیے. یہ نبیوں کا انداز ہے. سل، مانگو کیا چاہیے. سل یا ربی، یا تو مانگو کیا چاہیے. نہیں، نبی یہ نہیں کہتے کہ یہ نہ مانگنا، یہ بھی نہ مانگنا، فلاں نہ مانگنا، یہ نہ مانگ لینا، یہ میرے بس میں نہیں ہے. نبی ہے، خدا کا نمائندہ ہے. ہاں، نبیوں کا ایک انداز ہے. قبلہ اگر کوئی کہہ بھی دینا مرافقتک فی الجنہ، تو پھر بھی نبی کہتے ہیں ابا غیرہ، یہ مل گیا ہے، کچھ اور چاہیے تو مانگ. بھائی ٹھنڈا بولی ہو یار. نہیں دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، مجھے سورہ صاد یاد آ رہی ہے، یہ ہے 38 نمبر سورہ. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہوا اس کے تابع کر دی. رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَهَا، انگلی کا اشارہ جدھر اٹھتا ہے طوفان کا رخ مڑتا ہے. کس کی انگلی پر طوفان مڑتا ہے؟ آپ کیوں بولے ہیں؟ استاد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ تو سوال نہیں ہے نا. قبلہ سامعین کو بولنا چاہیے تھا، نہ بولتے تو میں دیکھتا کون ہے کہ ہاں کون بیٹھا ہوا ہے. اوے داؤد کا بیٹا سلیمان، اللہ فرماتا ہے تو انگلی ہلا، میں ہوا کا رخ موڑوں گا. یہ ہوا تیری انگلی کی تابع دار ہے. میں بہت بڑا جملہ آگے پڑھتا، اگر آپ میرے ساتھ بولتے تو. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں بالکل نہیں پڑھ رہا. قبلہ میں دوبارہ آپ کو چانس دیتا ہوں، جو انگلی اٹھا کے طوفان کا رخ موڑے وہ سلیمان ہے. نہیں آپ والی بات نہیں ہے، رہنے دیں، میں کہیں اور جا کے پڑھوں گا. میں نہیں، ابھی نہیں میں چانس دے سکتا، گرمی بڑی ہے بھائی. اچھا میں دوبارہ چانس دیتا ہوں، جو انگلی اٹھا کر ہوا کو موڑے وہ سلیمان ہے. جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہوں، سورج ڈوبا ہوا پلٹے، انہیں محمد کہے. تواڈی خیر ہوئے جناب، ایتھے آؤ نا. حضرت سلیمان کی ہوا تابع دار ہے نا. حضرت والے سلیمان الریحا غدوہا شہروا رواہا شہر، فرمایا 12 گھنٹے کا سفر ہوا جو تابع دار ہے، 12 گھنٹے میں 1 مہینے کا سفر 12 گھنٹے میں کرے گا. میرا نبی ہے، ہوا میں نے تابع دار کر دی ہے. 30 دن کا سفر یہ 12 گھنٹوں میں کرے. اسی لیے تو سلیمان ہے جو 1 مہینے کا سفر 12 گھنٹوں میں کرے، اسے سلیمان کہتے ہیں. پر سبحان الذی اسری لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. کھربوں میلوں کا سفر جو پلک جھپکنے سے پہلے کر رہے اسے محمد کا. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. بھائی
نہیں مولانا کچھ بندے چپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے نعرے کی وجہ سے. آپ اٹھ کے کھڑے ہو, مجھے میں دیکھنا ہے. میری بات سنیں, مجھے ایک بندہ بھی سٹیج پر چپ نظر آیا, ادھر ادھر بھی چپ نظر آیا, میں نکل جاؤں گا ممبر چھوڑ کر. لگائیں نعرہ, میں دیکھوں کون بد نصیب چپ بیٹھا ہوا ہے. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. اور اللہ نے فرمایا ہم نے سارے جن بھی سلیمان کے مرید کر دیے, اور غواص وہ دیو جو سمندر کی تہہ میں غوطہ زن ہو کر موتی نکالنے کی طاقت رکھتا ہے, ہم نے وہ بھی سلیمان کا مرید کیا. وآخرین مقرنین فی الاشفاد, جو نہیں مرید ہم نے زنجیروں سے جکڑ جکڑ کر اس کے بیعت کیے. ہاں ھذا عطاؤنا, یہ سلیمان پر ہمارا کرم ہے, اور ہم نے سلیمان سے کہا فمنن فمنن سلیمان فمنن سلیمان فمنن نہیں, فمنن کا معنی ہے احسان کر دے. کیا معنی ہے؟ سارا مجمع بولو, کیا کر دے؟ اللہ میں کس پہ احسان کروں؟ فرمایا اپنے مریدوں میں دیکھ, اگر کوئی قابل نظر آئے تو اس کی ہوا نوکر کر. یعنی نبی خود اختیار نہیں رکھتا, نبی اگر کرم کرے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. دیکھیں جسے قرآن کی سمجھ آ رہی ہے, میری آنکھ میں آنکھ ڈالے, میں کئی ضلع کراس کر کے آیا ہوں, مریض آدمی ہوں, صبح سے نکلا ہوں, جسم وائبریٹ ہو رہا ہے, اب بھی اسی وقت واپس جانا ہے. صبح پنجاب یونیورسٹی میں لیکچر بھی دینا ہے, 2 جمعے بھی پڑھانے ہیں, 3 خطاب رات کو کرنے ہیں مختلف شہروں میں. یہ میرا شیڈول ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں, فمنن, اگر قابل, بیٹا اوے مولانا, اوے چھوٹے مولانا پاک والے یار, اگر قابل سمجھتے ہو تو پھر فمنن, احسان کرو, اپنے کسی مرید کو یہ طاقت دے دو. او امسک, اگر نہیں ہے کوئی قابل تو روک لو, بغیر حساب. میں خدا تم سے پوچھوں گا بھی نہیں, میں تم سے پوچھوں گا بھی نہیں. لو یار, جس کے ڈیرے پر کوئی آئے اور وہ اسے دے یا نہ دے, خدا اسے پوچھے بھی نہ, اسے سلیمان کہتے ہیں. پھر سے کہنا چاہتا ہوں, جس کے ڈیرے پر کوئی چل کے آئے, وہ اسے دے یا نہ دے, خدا پوچھے بھی نہ, اسے سلیمان کہتے ہیں. لیکن جسے اللہ فرمائے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, مصطفیٰ تیرے دروازے پہ آنے والے بھیکاری کو, مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں, خالی کوئی نہ جائے, اس لیے کہ آپ کو محمد کہتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ نہیں, آپ تو مفتی ہیں, آپ استاد الاساتذہ ہیں. یہ السائل کے اوپر جو الف لام ہے, اگر بندہ خدا کی قسم اس پر تقریر شروع کر دے, 1 گھنٹہ گزر جائے گا کہ الف لام جنسیہ ہوتا ہے, الف لام استخراجیہ ہوتا ہے, الف لام کی کتنے قسمیں ہیں. جنسیہ کو لیں تو پھر کوئی تیرے دروازے پہ اگر کوئی جانور آئے تو خالی نہ جائے, تیرے دروازے پہ اگر کوئی جن آئے تو خالی نہ جائے, اگر کوئی ہرنی آئے تو خالی نہ جائے, اگر کوئی پتھر آ جائے تو خالی نہ جائے, اگر کوئی درخت آ جائے تو آپ چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یار؟ کوئی آ جائے خالی نہ جائے. اگر الف لام کی قسموں کو دیکھا جائے, استغراقیہ, اور یار اگر الف لام پر ڈیپتھ میں جایا جائے تو پتہ چلے گا. اگر کوئی صبح آ جائے تو خالی نہ جائے, اگر کوئی شام آ جائے تو خالی نہ جائے, اگر کوئی آدھی رات کو آ جائے تو خالی نہ جائے, اور اگر کوئی اکیلا آ جائے تو خالی نہ جائے, اگر ساری کائنات کٹھی آ جائے تو خالی نہ جائے. کبھی تو آئی ہوگی ساری کائنات. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. جسے نہیں سمجھ آئی, آدم کے پاس آئی, کہا اذهبوا الى غیری, ابراہیم کے پاس آئی, کہا اذهبوا الى غیری, اسماعیل کے پاس آئی, کہا اذهبوا الى غیری, عیسیٰ نے کہا آؤ میں تجھے بتاتا ہوں کہ جہاں ساری کائنات بھی کٹھی آئے خالی نہیں جائے گی. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. جسے قرآن کی جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو.
نہیں، الف لام کو دیکھا جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک قرآن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، مصطفیٰ اگر آپ مدینے میں ہو تو کوئی خالی نہ جائے، اگر آپ مکے میں ہو تو کوئی پریشان نہ ہو، آپ کے ہوتے ہوئے اگر آپ بازار میں ہیں تو کوئی پریشان نہ ہو، اگر آپ غار میں ہیں تو کوئی پریشان نہ ہو۔ جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بول رہے ہیں؟ میرا مصطفیٰ اگر بازار میں ہیں تو خالی نہ جائے، لیکن اگر آپ میزار میں ہیں تو خالی نہ جائے۔ اب آپ کہیں گے میزار میں کس کی مدد کی نبی نے؟ نہیں کیوں کہتے ہیں بھائی؟ بات سے کرو گے، ایسے نہیں جواب ہوگا، یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب دو کہ میزار میں مدد کیسے ہوگی؟ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میزار میں مدد کیسے ہوگی؟ ایک منٹ ٹھہرو یار، مجھے سورہ آل عمران یاد آ رہی ہے، یہ ہے 3 نمبر سورہ، مجھے 80 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے 81 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ چپ ہیں یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں کو اکٹھا کر کے وعدہ لیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جب میں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب تمہارے پاس میرا رسول آئے نا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اس پر ایمان لاؤ گے، والا تنصرنا، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ مدد کرو گے، مدد کرو گے، مدد مدد کرو گے، مدد 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 کرو گے، مدد کرو گے، مدد کرو گے، مدد کرو گے۔ اب ساری دنیا کے علماء کے سامنے ایک طالب علم کا سوال ہے، جب اللہ نے نبیوں سے مصطفیٰ کی مدد کا وعدہ لیا تھا تو کیا اللہ کے علم میں تھا کہ یہ سارے قبروں میں ہوں گے؟ مجمع نہیں پہنچا، مجھے بڑی تکلیف ہے۔ میں ایک دفعہ پھر دہرانا چاہتا ہوں، کیا اللہ نے جب انبیاء سے مدد کا وعدہ لیا تھا اللہ کے علم میں تھا کہ یہ سارے قبروں میں ہوں گے؟ سارے قبروں میں ہوں گے، سارے قبروں میں ہوں گے، پھر بھی کہا کہ مدد کرنا۔ اب اگر کوئی کہے نہیں جی کی تو نہیں نا کسی نبی نے مصطفیٰ کی مدد کی تو نہیں نا، کسی نبی نے قبر میں جانے کے بعد نبی پاک کی مدد کی تو نہیں نا، تو میں بتاؤں گا کہ بالکل کی ہے، صرف تمہیں پتہ نہیں کہ کیسے کی ہے۔ 50 نمازیں معراج کی رات اللہ نے حضرت محمد عربی کو عطا کی تھیں، وہ واپس آ رہے تھے 50 لے کر، راستے میں ایک قبر والا ملا تھا۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار؟ اس نے کہا تھا کہ یہ زیادہ ہیں، پھر جائیں 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 پھر جائیں۔ آج اگر ہم 5 پڑھ رہے ہیں تو کسی قبر والے کی مدد سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر تم قبروں والوں کی مدد کو نہیں مانتے تو پھر 50 پڑھو، 5 تو بنتی ہی ان کی ہیں جو غزالی زمان کی قبر پر سلام کرے۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی، جسے جتنی سمجھ آئی مردوں کی طرح سبحان اللہ کو۔ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارا نبی تو قبر میں جا کے مدد نہیں نہ کر رہا، ہمارا نبی تو مدد نہیں نہ کر رہا، کر رہے بالکل کر رہے، بالکل کر رہے۔ بیٹا لائٹ مجھے چاہیے، آپ بیٹھ جو میرا بچہ، کر رہے بھائی کر رہے، میرا نبی مدد کر رہا ہے۔ میں دلیل دیتا، اگر میرے مجمع کو ضرورت ہوتی تو میں پڑھتا، بس ضرورت نہیں۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، جب آپ کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو آپ سب کو فون کرتے ہیں، اپنے چاچے کو کرتے ہیں، تائی کو کرتے ہیں، مامے کو کرتے ہیں، اپنے نانکوں کو کرتے ہیں، دادکوں کو کرتے ہیں، سسرال کو کرتے ہیں، یاروں بیلیوں کو کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی تم میں سے کسی نے مدینے کال نہیں ملائی، یا رسول اللہ آ جائیے میرا ابا فوت ہو گیا ہے۔ اب جب تم کال کرتے ہو تو وہ ٹیلی فون والے آئیں یا نہ آئیں،
اس قرآن کی قسم، جب تم اپنے بزرگ کو قبر میں رکھ کے پلٹتے ہو محمد ضرور آتے ہیں۔ جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے، جسے پتا چلا ہے وہ خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ نعرہ رسالت! آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو یار۔ میں گزارش کر رہا ہوں، بس کافی گفتگو ہو گئی، یہ تو ختم نہیں ہوگی۔ ہاں، سرکار کا ذکر کیا فیضان رکھتا ہے قبلہ۔ وہ ہاں علامہ جلال الدین سیوطی یاد آ رہے ہیں یار، 72 مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرنے والے عظیم مفسر قرآن یاد آ گئے مجھے، یعنی علامہ جلال الدین۔ اور بیٹا میری طرف دیکھو یار، امام سیوطی لکھتے ہیں، اچھا امام سیوطی نہیں بلکہ امام نسائی لکھتے ہیں اسی بات کو جو میں کر رہا ہوں، امام نسائی لکھتے ہیں۔ اچھا امام نسائی نے اسے خصائص علی میں 15 نمبر صفحے پہ نقل کیا ہے، نہ ہو تو میں ساری عمر ممبر چھوڑ دوں گا۔ امام نسائی نے اسے لکھا، اچھا امام نسائی نے لکھا، امام سیوطی نے لکھا۔ ایک حضرت میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، ایک کتاب ہے مسلک دیوبند کی چھپی ہوئی، جماعت اسلامی، ایک تو ہماری دعوت اسلامی ہے نا جی، وہ نہیں جی، جماعت اسلامی، جماعت اسلامی دیوبندی احباب کی وہ جماعت ہے، انہوں نے ایک کتاب چھپائی ہے، حضرت محمد اس کا نام ہے، گرین کلر کی ہے، نیو انارکلی لاہور سے آپ کو اویلیبل ہو جائے گی۔ اس میں بھی یہ بات لکھی، مختلف محدثین اور مفسرین کہتے ہیں کہ مکے کا شہر ہے اور بڑی گرمی ہے، شدید قحط ہے، زبردست قحط ہے، بہت مدت گزر گئی کہ بارش نہیں ہو رہی، اور شدید گرمی میں جانوروں کی زبانیں باہر آ چکی ہیں، گرمی سے بچے مر رہے ہیں، بلک رہے ہیں لوگ، اور لات، منات، عزا، حبل پر بڑے چڑھاوے چڑھائے گئے لیکن بارش نہیں اتر رہی۔ پورا مکہ کٹھا ہے، بیت اللہ کا سین ہے اور پریشانی کا عالم ہے، چیم گوئیاں شروع ہیں، می نہیں پیندا پہ یار۔ اتنے میں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے مکے والوں میں کھڑے ہو کے اعلان کیا، کیوں پریشان ہو مکے والوں، اولاد ابراہیم کا گھر ہے نا مکے میں، آؤ چلتے ہیں۔ سنا ہے انسانیت پہ جب بھی مصیبت آتی ہے اللہ کا نمائندہ اسی گھر سے آتا ہے۔ سارے مکے نے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا تیرا اشارہ عبد المطلب کی حویلی کی طرف ہے؟ اس نے کہا ہاں میں انہی کی بات کر رہا ہوں، سنا ہے، آؤ مصیبت ٹل جائے گی۔ سارا مکہ کٹھا ہوا۔ یہ بیٹا کر لیں بات، مولوی صاحب بیٹا کر لیں آپس میں باتیں کر لیں، پھر میں آپ سے بات کروں گا یار۔ کیا عجیب انداز ہے یار، آپ سے ہی کہہ رہا ہوں بھائی، آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، ایک طالب علم ہوں آپ تو۔ پورا مکہ پریشانی کے عالم میں مصطفیٰ کے دادے عبد المطلب کی حویلی کے بڑے گیٹ کے سامنے کھڑا ہے۔ اب دستک دینے کی ہمت نہیں ہوتی، بڑے لوگوں کا دروازہ ایسے تو نہیں کھٹکھٹایا جاتا۔ یہاں وہ بول سکتا تھا جو نبی کے دادے کو جتنا بڑا سمجھتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کا وصال ہو چکا ہے، حضرت آمینہ دنیا سے جا چکی ہیں۔ دستک ہوئی، دروازہ کھلا، ایک باروب شخصیت دراز قد باہر آئے، یوں دیکھا سارے مکے والوں کو، چہرے پر تبسم آیا، مسکرا کے کہنے لگے کیا بات ہے، سارے کٹھے ہو گئے ہو؟ حضرت یہ کتاب کے الفاظ ہے، جہلمہ بن انس آگے بڑھ کے کہنے لگا سائیں ہمارے بت ہم پہ ناراض ہو گئے ہیں، پر ہم جانتے ہیں کہ کعبے کا رب آپ کی حویلی پر کل بھی راضی تھا۔ ہمیں اپنے کعبے کے رب سے تھوڑی سی بارش لے دیں۔ اس شخصیت نے فرمایا رک جاؤ، میں ابھی بتاؤں کہ کعبے کے رب کو کیسے مناتے ہیں۔ یہ واپس پلٹے، اپنی حویلی سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچے، بستر پر ایک 10 سال کا بچہ نیند کر رہا تھا، ان کی آنکھیں بند تھیں، دل جاگ رہا تھا،
یوں نہیں لگتا تھا کہ آسمان کا سورج زمین کو نور دے رہا ہے، بلکہ ایسے لگتا تھا اس بچے کی تلیوں سے نور نکل نکل کر سورج کو خیرات دے رہا ہے۔ اس بزرگ نے جا کے اپنے اس بھتیجے کے ماتھے پہ بوسہ دیا، آنکھیں کھول کے بھتیجے نے کہا چاچا مکے والوں کو میری ضرورت تو نہیں پڑ گئی؟ چاچا نے ہاتھ جوڑ کر کہا بیٹا آج مکہ کٹھا ہوا ہے، قیامت میں اللہ کائنات تیری محتاج بنائے گا۔ 10 سال کا یہ بچہ اٹھا، چاچا کی شہادت کی انگلی پکڑی، دادا کے صحن سے گزرتے ہوئے بڑی حویلی کے گیٹ پر آ کے کھڑے ہوئے، مکے والوں کی طرف چہرہ کر کے اس بزرگ نے آواز دی مکے والو کعبے کے رب سے کچھ مانگنا چاہتے ہو اس بچے کا صدقہ دے کر مانگو، ہم نے اپنے گھر میں ان کا نام محمد رکھا ہے۔ نعرہ رسالت۔ اب دیوانگی کا غرض مند کی دیوانگی کا یہ عالم ہے، انہوں نے کہا جی تسی اپنا صدقہ دیو یا انہاں دا دیو، شانتے بارش چاہیے بس می لے دیو۔ فرمایا چلو پھر بیت اللہ چلیں، چلو پھر کعبے چلیں، چلو پھر کعبے چلیں۔ یہ اللہ جڑا تڑف گیا ہے انہوں او دی فیملی نال بلا لے، میں پھر چانس دے رہا ہوں، چلو پھر کعبے چلیں۔ اے پروردگار لے جائے نا، چلو پھر کعبے چلیں۔ علی کے باپ نے کہا کعبے چلیں؟ بھائی میں آپ سے کہتا مجھے گاڑی تک چھوڑاؤ، چھوڑاؤ گے نا، پلٹو گے نا تو سب سے پیچھے میں آؤں گا نا۔ یہ منظر جب مکے میں ہوا ابھی طالب سے برداشت نہ ہوا، آواز دے کے کہتے ہیں رک جاؤ، ٹھہرو۔ سب نے پلٹ کے دیکھا، جی۔ فرمایا جسے وسیلہ مان لینا اس کے آگے نہیں چلا کرتے۔ ٹھنڈا بولے ہو جناب، میں دوبارہ آکھنا چاہنا جناب، علی دے ابے آکھیا ہوئے جنہوں مرشد من لئیے انہوں کانڈ نہیں کری دے، جدہ کوئی ہے وہ اونچی آکھو سبحان اللہ۔ سارا مکہ پیچھے ہٹا، مصطفیٰ آگے آئے۔ 10 سال عمر ہے نبی پاک کی، کعبے کی گلیاں ہیں، چاچے کی انگلی ہے اور پیچھے سارے کافروں کا جلوس ہے۔ اے میرے اللہ ویکھو اللہ دی مرضی آوے تو کافراں کولوں می جلوس کڈا لیندا ہے۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے۔ سرکار کا ذکر گناہوں کی بخشش ہے، یہی آیت ہے، یہ آیت پڑھی ہے، سرکار کا ذکر گناہوں کی بخشش۔ لیکن 2 طرح سے ذکر، ایک ذکر اور ایک چرچا، ایک ذکر اور ایک ہاں چرچے والی آیت کی تفسیر اگر لینی ہے آپ نے تو وہ آپ کو پھر وہ مولانا صاحب ہیں، کیا نام ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ ڈیزل لکی نہ ہے جی، اچھا ٹھیک، مولوی فضل الرحمان سے پوچھو جا کے، میں بڑے ادب نال پیانا، مولوی فضل الرحمان سے پوچھو جا کے، وہ دسے گا چرچا کیویں کریدا ہے۔ اسی شریف آدمی ہاں، میں رحیم یار خان نہیں ہے، رحیم یار خان سے آگے شادقاباد منٹھار کا علاقہ، کیا نام ہے پیر صاحب، پگاڑا صاحب میں تھا، میں اس دن میرا خطاب تھا تو کال آگئی جی بند ہونے لگا سارا پاکستان، اور میں کیا ہوئے مینوں گھر جان دیو، اللہ انہوں نے بھلا کرے، انہوں نے فٹافٹ نظر نیاز پیش کی تھی، انہوں نے کہا کڈو گڈی فٹافٹ نکلو، میں کلا ہی تھا، بس پھر چیچا وطنی آ کے وہ ڈھک لیا انہوں نے مین پھڑ کے، او بے بہا 8 9 10 من دے مولوی، 9 من 8 من دے قبلہ، میں حیران نہیں کتوں نکلے نے، کتھے لکے سانے ہیں، کی کھاندے نے اڈیاں اڈیاں تونا حضور قبلہ۔ میں انہاں چائنا کو میں انہوں نے پوچھیا کی گل ہے، کی ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا تینوں پتہ ہی نہیں کیوں ہے، اساں سویرے لاہور بند کر چھڑنا ہے۔ وہ میں کیا ہویا کی ہے؟ انہوں نے کہا ساڑھے کینی 1.5 دی عزت تے مسئلہ آ گیا ہے۔ اچھا میں کہا یہ سارے ڈکے ڈکے تے یا سارے جلوس شلوس جڑے سویرے نکلنے نے یہ وہ مولوی صاحب دی عزت آستے نکلنے نے؟ اور سکھا تینوں کی پتہ ہے پھر؟
اللہ دی قسم چکیا نہ پہ اللہ دی قسم ہے اے خطابت نہیں اللہ دی قسم ہے 10-15 ٹرک میں ویکھے تے انہاں چ چنڈے تے ڈنڈے تے بے با تے میں ایک مولوی صاحب نے پوچھا میں کہ یہ سارا کچھ کیجئے کہنے لگا تے نہیں پتا چرچا کہ جندہ ہے چرچے آستے ڈنڈے چاہی دینے چنڈے چاہی دینے کوئی چنڈیاں چاہی دیاں نے میرے اتھے میں انہوں نہیں آکھیا میرے دل وچ خیال آئے ٹرک جڑے 10 کٹھے ہوئے نے ایڈے کپڑے نال تے کئی بیوہ عورتاں ویاہیاں جاندیاں نے یہ ساڑیاں 5-6 چنڈیاں تے 2-4 لائٹاں نو ویکھ کے انہاں نو بیوہ عورتاں یاد آندیاں نے یتیم بچے یاد آندے نے اپنا 2 لاکھ دا موبائل نہیں مولوی نو یاد آندا پیا ٹھنڈا بول دے ہو پہ یار کوئی سمجھ آ رہی ہے نا چرچا کنج ہوندا ہے چرچا بھی کرنا ہے تے ذکر بھی کرنا ہے تے مکے دیاں گلیاں مصطفیٰ دا چاچا شہادت دی انگلی بیت اللہ دی دیوار دے نال چاچے نبی پاک نو لائے تے محدثین فرماندے نے پھر ایتھے ہتھیں چکے نے تے کہنے لگے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تینوں میرے بھتیجے دا صدقہ ہے محدثین فرماندے نے پھر ایتھوں ہاتھ ایتھے بعد چاہے نے می پہلے آیا پھر انہاں کو می آیا ہے پھر انہاں کو می آیا ہے پھر انہاں کو می آیا ہے انہاں کو می آیا ہے اس تو چوکھا تھی یار انہاں کو می آیا ہے نہیں اس تو چوکھا ہے نا یار انہاں کو می آیا ہے نہیں اجے نہیں انہاں کو می آیا ہے انہاں کو کوئی کافر خشک کپڑے لے کے گھر نہیں گیا ہر کافر گلہ ہو کے کر گیا ہے اپنی بیوی نو بلا کے اپنے سینے چ اپنے بچے بلا کے اپنیاں دیاں بلا کے نالے کپڑے نچوڑ دیتے نالے اندر کمال نہیں ہو گیا کمال نہیں ہو گیا کمال نہیں ہو گیا کمال نہیں ہو گیا بے وش ہو کے کر دی پوچھ دی لات نے کیتا ہے نا منات نے کیتا ہے نا عزا نے کیتا ہے نا حبل نے کیتا ہے نا ساڑھے کیڑے بت نے کمال کیتا ہے او اگوں کپڑے چاڑ کے نہیں اونا دے وسدہ روگ نہیں اے آمینہ دے لال نے کمال ہی کر چھڑے آمینہ دے لال نے کمال ہی کر چھڑے ہے اچھا وہ مکے دے کافر ہو کے بول پہ لیں تُسی مسلمان ہو کے چپ بیٹھے ہو یا کھڑے ہو کے آکھو آمینہ دے لال نے کمال ہی کر چھڑے ہے نہیں آواز آئی آمینہ دے لال نے کمال ہی کر چھڑے ہے باواں کڈو آکھو آمینہ دے لال نے کمال ہی کر چھڑے ہے نہیں آواز آئی آمینہ دے لال نے کمال ہی کر چھڑے ہے آواز آئی آمینہ دے لال نے کمال ہی کر چھڑے ہے آمینہ دے لال نے کمال ہی کر چھڑے ہے جدہ ایمان اچھی آکھو آمینہ دے لال نے آمینہ دے لال نے آمینہ دے لال نے آمینہ دے لال نے بیجو تھلے پھر بیجو یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم ایمان والو مصطفیٰ کا ذکر کرو ایمان والو مصطفیٰ کا ذکر کرو مصطفیٰ کا چرچا کرو مصطفیٰ کا ذکر کرو میری سب سے بڑی نعمت کا نام محمد ہے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے اللہ اس کا شانہ کرم میں برکتیں عطا فرمائے جلدی سے اپنا شیڈول جاری و ساری فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
حضرت یوسف کا دل کیا کہ میرے سارے بھائی جو ہیں نا بس یہ چلے جائیں، بنیامین رہ جائے، یہ نہ جائے. لیکن حضرت یوسف مصر کے قانون کے مطابق بلا جواز، بلا وجہ حضرت بنیامین کو رکھ نہیں سکتے تھے. جواز پیدا کر لیا گیا. جس پیمانے سے گندم تولی گئی دڑوپا بنیامین کے توڑے میں سی دیا گیا. جب یہ قافلہ نکلا تو پیچھے سے آواز دی، بھئی وہ ٹوپا نہیں مل رہا، کہ کنان والوں کی تلاشی لو. جب تلاشی لی تو بنیامین کے توڑے میں سے وہ ٹوپا برآمد ہو گیا. ملزم بن کے بنیامین جو ہیں وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں. عزیز مصر جج بن کے جج کی کرسی پر یوسف بیٹھے ہیں، سامنے سارے بھائی کھڑے ہیں. اب حضرت یوسف اپنے بھائیوں سے کہنے لگے بات کرو بھائی، یہ تمہارا بھائی ہے، اس نے چوری کی ہے. اللہ فرماتا ہے کالو، سب بولے این یسرق، یہ تو ہے ہی چور، یہ تو ہے ہی چور. رکنا، سننا، اس بچے کا سوال سنیں اور ایک آیت میں سبق لے لیں. یہ تو ہے ہی چور. چلیں بات اگر یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن باز نہیں آئے. یعقوب کے بیٹے کہنے لگے فقد سراقا اخن لہو من قبلو، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا، وہ بھی چور ہی تھا. منہ تے معصوم نو چور آندے نے پہ، لیکن معصوم انہاں دا نوٹس نہیں لیا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف اپنے دل وچ گل پا لئی، پراواں دی اس گل دا نوٹس نہیں لیا. یہ مطلب ہے اپنے خلاف بھی گلاں سن لئیے نا، کدی کدی نوٹس نہ لے کے یوسف ونگر صبر کر لینا چاہیے. سونا ماہی سرکار، آپ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیان پیش کیتا ہے. تے انشاءاللہ چند لمحے دے اندر شمشیر اعلیٰ حضرت سرمہ اہل سنت، فخر اہل سنت، ناز اہل سنت، وقار اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس اتاری المدنی صاحب، آپ انشاءاللہ سٹیج دی زینت حسن انہوں دا نورانی وجدانی تمام دوستوں دی جانب تو، اج دی انتظامیہ دی جانب تو اہلم و سہلم مرحبا. تمام احباب تشریف رکھسو، انشاءاللہ حضرت دا بیان شروع کریں دے. تمام احباب تشریف رکھسو. جرنیل اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ جواد حسن گل قادری صاحب، آپ تشریف فرمائیں. ایک اعلان سماعت کرو انشاءاللہ. 12 ستمبر تحقیق نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، عشق و محبت، عشق و محبت.